اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شمال کے اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان سردار توقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرے ساتھ حسب معمول جس طرح سے میرے ساتھی کو ہوسٹ، کو اینکر اور تجزیہ نگار ہوتے ہیں، اسی طرح سے آج میرے ساتھ جناب جو مولانا صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور مطیب صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ شکریہ جی آپ کا، آپ نے ٹائم نکالا۔ اب نام سب کو پتہ ہے، اس لیے میں نے ذرا شارٹ فارم میں وہ کیا ایسے۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے جی پاکستان اور انڈیا کا جو حالیہ واقعات ہو گئے ہیں، جو اب تک کی ساری سچویشن آئی ہے اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے، اور ہمیں اس پہ بات کرنی بھی چاہیے۔ ناظرین، جب بھی انڈیا میں کوئی یہ دہشت گردی ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے، گو کہ وہ خود ہی سارا مودی سرکار خود ہی ڈرامہ سارا کرتے ہیں، خود ہی پلان کرتے ہیں، خود ہی دہشت گردی کرتے ہیں، اور پاکستان وہاں پہ اور نام وہاں پہ پاکستان کہا جاتا ہے، اور ان کو یہ آسان، اور پھر جو انڈین میڈیا ہے وہ بڑھ چڑھ کے سارے الزامات جھوٹ سفید جو بھی ہے وہ سارا کچھ پاکستان پہ لگا دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے آج یہاں پہ ایک اسٹوڈیو میں اپنے اس چیز پہ بات کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو میں مولانا صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں جو یہ واقعہ ہوا پہلگام والا، اور یہ سارا کچھ جو ابھی سچویشن جو بن گئی ہے، اور دونوں فوجیں جو ہیں وہ ہائی الرٹ ہو گئی ہیں، آمنے سامنے آ گئی ہیں، اور اس پہ ہم دیکھتے ہیں اب آگے جی کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہونا چاہیے یا کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ سردار صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جو اس وقت حالات انڈیا اور پاکستان کے جو بنے ہوئے ہیں، اس موضوع پر آپ نے یہ پروگرام منعقد کیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ جب بھی انڈیا کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے پاکستان پر الزام لگاتے ہیں جی، حالانکہ یہ قانون اور ضابطہ مسلم ہے پوری دنیا کے اندر کہ جب آپ کسی پر کوئی الزام لگائیں گے تو وہ ثبوت کے ساتھ لگائیں گے کہ آپ اس کو ثابت کر سکیں۔ کسی بھی عدالت میں کوئی بھی آدمی دعویٰ کرتا ہے تو اس کو پہلے ثابت کرتا ہے، دلیل ہو۔ لیکن بدقسمتی سے بات یہ ہے کہ ہم چونکہ ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے ہمارا پاکستان، اور ہم پہلے شریعت کو دیکھتے ہیں، اپنے اسلام کو دیکھتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے قوانین کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد باقی چیزیں ہوتی ہیں۔ جبکہ انڈیا جو ہے وہ صرف اور صرف واویلا مجھے بھی یہ مسئلہ ہو گیا، بس یہ پاکستان نے کیا، یہ پاکستانی ایجنسیوں نے کیا، یہ فلاں نے کیا، صرف الزام کے حد تک ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ابھی تک وہ ثابت نہیں کر سکے نا، کوئی ثابت نہیں کر سکے جتنے واقعات پہلے بھی ہوئے نا، نہ پہلے کیا ہے نہ یہ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں ضرورت کیا ہے، پاکستان کو ضرورت کیا ہے کہ وہاں جا کر حملے کریں؟ وہاں ہمیں تو اپنے مسائل آپ کو پتہ ہے، پاکستان کے اپنے اندر کتنے مسائل بنے ہوئے ہمارے لیے، ہم اس کو فیس کریں یا وہاں اپنے لیے ایک نیا محاذ کھول لیں؟ تو یہ محض الزام تراشی ہے۔ ان کے انٹرنیشنل سطح کے کوئی ایسے مفاد ہوں گے باقی ممالک سے، تو وہ یہاں یہ انگڑائی لے لیتا ہے پاکستان کو، پھر وہاں، حالانکہ میں آپ کو صاحب بات بتاؤں کہ وہاں کے نہ سیاستدان چاہتے ہیں، نہ وہاں کی آرمی، وہاں کی فوج چاہتے ہیں۔ یہ صرف وہاں کے میڈیا پر بس یہ ایک واویلا مچا ہوا ہے، بس گویا کہ اس کے ہاتھ میں ہے میزائل، اور بس یہ کچھ ہی دیر میں ہم پاکستان کو نقشے سے ختم کر دیں گے۔ ایسے آسان نہیں ہے، کیونکہ میں نے کہا ہم ایک نظریاتی لوگ ہیں، اور ہمارا ایک نظریہ ہے وہ اسلام کا، تو اسلام کے مطابق ہم جینا چاہتے ہیں، اور جو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے اسی طرح پھر ہم اگر کوئی جینے نہیں دیں گے تو پھر جینا اسلام بھی کہتا ہے کہ پھر آپ نے کیسے جینا ہے اور اس کو کیسے جواب دینا ہے۔ جی مطیب صاحب، شکریہ آپ کا بھی۔ تھینک یو سر۔ اچھا، آپ سے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ تھوڑا سا اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں گے کہ یہ کس طرح ہوا اور یہ کیوں کر رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے جس کی جو فلسطین کی وجہ سے وہاں سے یعنی کہ مسلمانوں کا رخ ہٹا کے تو یہ اس چیز کی طرف یہ کرنا کہ چاہیں کا ایسا کوئی عنصر بھی آپ کو نظر آتا ہے بیچ میں؟ سردار صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے اتنے اہم ایشو پہ بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ یہاں پہ یہ جس طرح کا ابھی پہلگام میں اٹیک ہوا ہے، پہلگام بیسیکلی ایک ٹورسٹ اسپاٹ ہے اور یہاں پہ یاتری بھی آتے ہیں۔ جی، یہ جو حملہ ہوا ہے یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، اور اس حملے میں ایک جو چیز نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے، یہ حملہ تاریخ میں 2000 میں جب یو ایس کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے بل کلنٹن، تب بھی یہ حملہ ہوا تھا، اور تب بھی وہاں پہ لوگوں کی ڈیتھس ہوئی تھی۔ اس سے پہلے 95 میں بھی یہ حملہ ہوا تھا، پھر چند سال پہلے بھی یہ حملہ ہوا ہے، اور یہ حملہ عین اسی ٹائم ہوتا ہے کہ جس ٹائم کوئی انٹرنیشنل ڈگنیٹری
انڈیا میں موجود ہوتا ہے یا کوئی انٹرنیشنل ایشو آ جاتا ہے جی یا جی کس طرح وہاں پہ کوئی موجود ہوتا ہے تو ان کی موجودگی میں اس حملے کا ہو جانا, ابھی وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں جو انڈیا میں موجود تھے, تو ان کی موجودگی میں اس حملے کا پہلگام میں ہو جانا, آلدو کہ اگر ہم لوگ ہیومینٹی کی بات کریں تو ایک انسانی جان کا ضیاع ہونا, چاہے وہ پاکستان میں ہو یا انڈیا میں ہو یا جہاں بھی ایک بے گناہ کا اور ایک نہکتے شہری کا اگر قتل ہو جاتا ہے یا قتل عام ہوتا ہے تو وہ قابل مذمت ہے. وہ وہاں پہ جتنے بھی ٹورسٹ آئے ہوئے تھے ان کی سب سے پہلے تو اس چیز کو ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ ان پہ جو حملہ ہوا ہے یا جو اٹیک ہوا ہے, اسی طرح ہمارے جس طرح بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کا آپ نے دیکھا ہوا, وہاں بھی بے گناہ شہری مارے گئے, اور پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے. پچھلے ایک سال میں تقریباً 2 سے 2.5 ہزار معصوم شہری اس دہشت گردی کی اچھا, اس میں آپ کی ایک بات میں اضافہ کرتا چلوں, ساتھ ہی آپ بولتے رہیے گا کہ وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ایک جوڑا وہاں پہ جو بتا رہے تھے جی جو قتل ہو گیا یا دہشت گردی کی نظر, وہ تو انڈین میڈیا کے مطابق وہ تو زندہ ہے. بالکل سر, یہ اب اصل میں میڈیا کی آپ نے بات کی ہے نا, انڈین میڈیا اس ٹائم بیسیکلی پرووک کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ اتنا ارسپانسبلٹی کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انڈین میڈیا ریاست کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. وہاں کے آپ اینکرز کو سنیں, وہ اینکرز جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں, وہ کیا چاہ رہے ہیں, مطلب کہ دس از اے شیئر میڈنس. یہ کوئی وہ آج سے 1000 سال پرانی جنگ نہیں, یہ دونوں نیوکلیئر آرم سٹیٹس ہیں. اگر یہ جنگ ہو جاتی ہے تو یہ جنگ پھر پاکستان انڈیا تک محدود نہیں رہے گی. وہ تو اس خطے آپ پورے تاریخ خطے میں اٹھا کے دیکھیں کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جس ٹائم بم گرائے گئے تھے تو وہاں پہ کئی سالوں تک تو زندگی کا نام و نشان نہیں تھا, لوگ خوراک سے جو ہے محروم کر دیے گئے تھے. تو سب سے پہلے یہاں پہ جو انڈین اینکرز ہیں ان کو یہ ریسرچ کرنی چاہیے کہ یہ جو موجودہ ایرا ہے کہ اس ایرا میں آپ لوگ ابھی بمشکل غربت سے نکل رہے ہیں, باوجود یہ کہ انڈیا کے لوگوں کے پاس ابھی بھی وہاں پہ ان کے پاس واش روم کی فیسلٹیز نہیں ہے, غربت ابھی بھی وہاں پہ ہے. بے شک انہوں نے ترقی کی ہے, بے شک انہوں نے اپنی اکانومی کو ڈیولپ کیا, لیکن یہاں پہ اس طرح کی ارسپانسبل اور ارسپیکٹیو قسم کی باتیں کرنا وہ سوٹ نہیں کرتا. لیکن یہ جو پہلگام کا اٹیک ہوا ہے اس پہ سب سے پہلے انڈیا جو اسٹیٹ ہے اس کو رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے, جس طرح ہمارے پی ایم نے کہا ہے کہ آپ اس کی کسی امپارشل اتھارٹی سے اس کی انویسٹیگیشن کرو. آپ کو انویسٹیگیشن کروانی چاہیے تھی نا. نہیں کروائیں گے. 2014 میں ہم سنتے آ رہے تھے کہ پانی کو نیلا سونا کہا جائے گا, پانی بلو گولڈ بن جائے گا. 2016 میں ان کے انڈین کے پی ایم نریندرا مودی صاحب نے بولا تھا کہ پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جس طرح کے اٹیکس ہو رہے ہیں بغیر اس کے انویسٹیگیٹ کیے, بغیر اس کے ثبوت پیش کیے, یہ کہہ دینا کہ سندھ طاس معاہدے کو ہم معطل کر دیں گے, سندھ طاس معاہدے کو آپ معطل کر دیں گے, تو اس کو معطل کرنے کا کیا مقصد ہے کہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ کیا ثابت کریں. پھر آپ کے جو جتنے دریا ہیں, جس طرح سے پاکستان کے جو دریا ہیں وہ اگر وہاں سے آ رہے ہیں تو کل کو چین کے ساتھ بھی آپ کی کنفرنٹیشن ہوتی رہتی ہے, آپ کے سارے دریا وہاں سے آ رہے ہیں, پھر چین بھی یہی سٹیپ لے لے گا. آپ 25 کروڑ لوگوں کو پانی بند کر کے ان کو مطلب آپ کی یہ ذہنیت ہے کہ آپ پیاس سے مارنا چاہ رہے ہیں, آپ اتنے ظالم ہیں. اس کے علاوہ آپ کا اگر اپنا کیریئر دیکھا جائے کہ گجرات میں آپ کا اپنا ہاتھ جو ہے وہ خون سے رنگا ہوا ہے. تو ان سارے حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو انٹروین کرنا چاہیے, اور ان کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ ان چیزوں کی انویسٹیگیشن ہو. جو پہلگام میں واقعہ ہوا ہے, جو لوگ وہاں پہ مرے ہیں, یہ کس نے کروایا, انویسٹیگیشن ہو, فیکٹس اینڈ فگر سامنے, اس کے بعد جو بھی ملوث ہو. نہیں تو اس میں ایک چیز اور دیکھیں نا آپ کہ یہ ادھر واقعہ ہوا ہے اور 10 منٹ کے درمیان وہاں پہ ایف آئی آر لانچ ہو گئی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی ہے نا, یہ ساری چیزیں ہیں نا, لوکل لیول پہ بھی یہ چیز سوٹ نہیں کرتی جو آپ ایک انٹرنیشنل لیول پہ سوٹ کریں. آپ جو انٹرنیشنل لیول پہ پی ایم مودی صاحب سٹینس لے رہے ہیں وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے. وہ یہ صرف یہی ہے کہ مطلب آپ کے پاس ایبسولوٹ پاور ہے, آپ یہ سمجھ رہے ہیں, آپ اس غلط فہمی میں کا شکار ہیں کہ آپ کے پاس ایبسولوٹ پاور ہے تو آپ کو اس طرح کا وہ قدم لے لیں گے. لیکن آپ یہ نہ بھولیں کہ پاکستان بھی ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے, اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ اگر وار آپ نے یہ بے وقوفی کی یا اس طرح کا مطلب آپ نے جذباتی جنگی جنون وار مونگرنگ کو پروموٹ کیا تو اس کا فال آؤٹ بہت دور تک جائے گا. دیکھیں جی کہ ہمارا تو ایک جذبہ ہے. مولانا صاحب کی طرف آتے ہیں, آپ نے بڑا اچھا اس پہ وہ کیا. مولانا صاحب دیکھیں کہ مسلمان کے پاس سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ ہے اس کا شہید ہونا, اور مسلمان جو ہے وہ موت سے نہیں وہ ڈرتا. اور ہندو ہیں جو دوسرے خاص طور پہ ہندو تو بڑا ڈرپوک ایک وہ ہے, ان کے لوگ ہیں نا, بہت ہی ڈرپوک قسم کے لوگ ہیں. اور مسلمانوں کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے ان کا
جہاد اور شہید ہونا. موت سے ہم لوگ نہیں ڈرتے. اور جذبہ جو ہمارا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس لحاظ میں مسلمانوں کو یا پاکستان کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو سردار صاحب, میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ہم نظریاتی لوگ ہیں جی, یہ میں نے اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہم ایک نظریے کے اوپر قائم ہیں, وہاں کا کوئی نظریہ نہیں ہے, اس ملک کا کوئی نظریہ نہیں ہے. ہمارا ملک نظریے کی بنیاد پر آئے ہے, اور ہم ماشاءاللہ جتنے بھی ہے پاکستانی سب ایک نظریے پر قائم ہیں, اور وہ ہے اسلام. اور اسلام ہمیں ہر چیز کی وضاحت کے ساتھ ہمیں حکم بھی دیتا ہے, ہمیں زندگی گزارنے کا طریقے بھی بتلاتے ہیں, قوانین بھی دیے ہیں, ضابطے بھی دیے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ انڈیا, جیسے مطیب صاحب نے کہا کہ وہاں کی میڈیا یا جو بھی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں جی ہم بدلہ لیں گے, اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان کو سبق سکھائیں اور پاکستان سے بدلہ لیں. کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہوا ہے, یہ پہلگام ہے کیا ہے وہاں پر, تو پہلے تو یہ تفتیش کرے خود کہ بھئی یہ لوگ اندر کیسے آئے. ہم اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ڈاکو چور آتے, ہم پہلے چوکیدار کو دیکھیں گے. آپ کی بات کرتا ہوں, نہیں آپ شروع رہنا. میں بڑا حیران ہوں اس چیز پہ, وہ اتنے مطیب صاحب آپ کو بھی ساتھ اتنے بے وقوف لوگ ہیں. 7.5 لاکھ کی فوج تو وہاں پہ ہے نا جی جی اس وقت کشمیر میں. آپ سے 2 لوگ نہیں سوارے گئے جنہوں نے آگے فائلنگ کر کے چلی گئی. آپ کی فوج میں کیسی ہے؟ 95 میں وہاں حملہ ہوا ہے, 2000 میں ہوا ہے, 2016 میں ہوا ہے, اس کے باوجود انٹیلیجنس اتنا نیگلیجنس ہو گیا. دیکھیں نا, تو یہ ان کی فوج میں مولانا صاحب کیا چیز ہے, ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی جو سیکورٹی ادارے ہیں, آپ کی جو فوج ہے, پولیس ہے, وہاں جتنے بھی ادارے ہیں بھئی وہ کہاں تھے؟ اگر یہ 4 5 یا 10 جتنے بھی بندے ہیں یہ داخل ہوئے اور پھر باقاعدہ وہ سارے عام لوگوں کو مار رہے اور کہ آئی ڈی چیک کر رہے, جو بھی ہے خبریں سامنے آ رہی ہیں, تو وہ کہاں تھے؟ پہلے تو یہ ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب, آپ نے پھر کہا کہ جی 10 منٹ بعد FIR انہوں نے کر دیا, تو وہ پہلے سے طے شدہ پروگرام لگتا ہے کہ بھئی ایسا کریں گے اور پھر ٹارگٹ کریں گے پاکستان کو. بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور ختم کرنا ہے, تو وہ اپنے پڑوسی ملک, ہمارا بھی پڑوسی ہے افغانستان کو دیکھے, وہ بھی ایک نظریاتی لوگ تھے, اور وہاں تقریباً 54 ممالک نے اس پر حملہ کیا, اور لڑتے 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 آخر اس کو شکست ہو گئی پڑا, اور وہ اب بھی قائم ہے. اور ان سے کئی گنا بڑھ کر پاکستان, حالانکہ افغانستان آپ کو سب کو, انڈیا کے ان کے پاس کچھ نہیں تھا لڑنے کے لیے, یہی بات ہے. اور پاکستان تو الحمدللہ نیوکلیئر ہے, پاکستان کے پاس تو ایٹمی طاقت ہے. پاکستان کی ایٹمی طاقت تو میں کہتا ہوں بعد میں ہے, صرف پاکستان کے عوام کا ہی مقابلہ نہیں کر سکتی. میں کہتا ہوں اور جب اگر اللہ نہ کرے دیکھو, ہمیں ہمارے پیغمبر نے, ہمارے دین نے, ہمارے قرآن نے سکھایا وَقَاتِلُهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ. اور یہ آیت, دوسری آیت قتال کے بارے میں, کتب علیکم القتال, یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہے نا. جب ایسے حالات آئیں گے, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن اگر ایسی حالت آ گئی نا ہمارے ملک کے اوپر, تو پھر یہ انڈیا بھول جائے گا. جیسے وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جنرل ضیاء کے بارے میں میرے خیال میں کہتے ہیں کہ جب وہ گئے تھے وہاں اور اس طرح جنگی کوئی صورتحال تھی, تو وہ واپس آ رہے تھے, تو اس نے کہا کہ جی اگر آپ نے حملے کی کوشش کی اور یہ جرت کی, تو یہ یاد رکھنا کہ پھر ہم وہ حشر کریں گے تمہارا کہ پاکستان اگر مٹ جائے تو اسلام نہیں مٹے گا, اسلام کا نام پھر بھی باقی رہے گا, لیکن اگر ہم نے نیست و نابود کیا تو ہندو کا نام و نشان مٹ جائے گا. لیکن اس میں اگر میں یہ بھی کہتا ہوں, اگر انڈیا کو بہت شوق ہے حملہ کرنے کا, تو آئیں 5 6 دن سے کہہ رہے ہیں جی حملہ کریں گے, حملہ کریں, آئیں پھر اس دفعہ چائے نہیں پلائیں گے, ساتھ کچھ کیک وغیرہ بسکٹ وغیرہ بھی رکھیں گے. یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں, الحمدللہ پاکستان کے اندر یہ ساری چیزیں, ہمارے فورسز جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ کے حساب سے وہ لڑ رہے ہیں یہاں, جو خوارج کا ایک فتنہ بنا ہوا. یار ہمارے ہاں تجربہ بھی ہے فوج کے ساتھ, عوام کے ساتھ, انہوں نے کچھ دیکھا نہیں ہے, صرف یہ اسکرین کے سامنے بس چلانا ہے اس کا, جب سر پر آتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے. یہ 7 لاکھ فوج آپ نے کہا کہ اس کا کشمیر کے اندر موجود ہے, 7 لاکھ فوج ایک کشمیر کو کنٹرول نہیں سکے, وہاں کے کچھ مجاہدین کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں وہ, اور پاکستان کو کیا کنٹرول کریں گے, اور دھمکی پاکستان کو دیتے ہیں. پاکستانی عوام میں اور آپ جانتے ہیں, یہاں اگر یہ نعرہ لگ گیا کہ جی انڈیا کی طرف چڑھ دوڑو, تو فلسطین کے لیے یہ لوگ بیتاب ہے اور روز روڈوں پر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بارڈر کھول دو کہ ہم وہاں پہنچے. انڈیا تو ہمارے ساتھ ہے, یہ تو ہمارے منہ میں ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات یہ بھی جس طرح ہمارے اکثر بیانات آتے ہیں نا, کوئی کہتا ہے جی ہم
تاج محل پر جھنڈا لہرا دیں گے، کوئی کہتا ہے کہ ہم یہ کریں گے، اور یہ ہوگا پھر ایسے ہی ہوگا. میں آپ کو یہ اور بھی یہ بات گلی بتا دوں، کوچوں میں ہندو دیکھیں گے اور یہ وہاں پر پھر وہی ویڈیوز بنائیں گے ہمارے مسلمانوں کی، اور ہمارے مسلمان داخل ہوں گے وہاں ان کے اداروں میں اور ان کے مساجد میں. اور مطیب صاحب اور یہ بات دیکھیں کہ ان کے جو فوجی ہیں، جو ان کے فوجی وہ خودکشیاں انہوں نے کی ہیں کشمیر میں، کہ انہوں نے کہا جی اتنے مظالم یا اتنے کہ یہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا حوصلہ پست نہیں ہے، لیکن کشمیریوں کا حوصلہ پست نہیں ہوا. شہادت والا جذبہ ہے نا. ہمارا فوجی جب بارڈر پہ جاتا ہے نا، وہ اس نے سے نہیں جاتا ہے کہ میں وہاں اگر حالات خراب ہو گئے تو میں چھپ جاؤں گا، میں جان بچاؤں گا، بلکہ وہ ساتھیوں کو پیچھے کرتا ہے، خود آگے بڑھتا ہے کہ میں پہلے شہید ہو جاؤں، میں پہلے مقابلہ کروں. یہ جذبہ ہے ہمارا، اور یہ جذبہ ہر پاکستانی کا. تھوڑا سا آپ کو وہ آپ دوسری طرف ساری آپ نے بڑی اچھی وہ بات کی. میں کہہ رہا تھا کہ فلسطین کا جو ایشو ہے اس وقت سارے یعنی انٹرنیشنل میڈیا پہ سب کچھ وہ چل رہا ہے نا، تو اس کو ذرا پیچھے کرنے کے لیے کہ یہ انہوں نے ڈرامہ تو نہیں کیا، آپ کیا کہیں گے؟ سر اصل میں اس ایشو کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اس ایشو کو اگر پیچھے کرنے کے لیے یہ ہوتا تو پاکستان اور انڈیا کی ایک ہسٹری ہے. اس سے پہلے اوڑی میں بھی اٹیک ہوا ہے، اس سے پہلے پٹھان کوٹ میں بھی ہوا ہے، پھر ممبئی اٹیکس بھی ہوئے ہیں. تو یہ بیسیکلی جتنے بھی اٹیکس ہوئے ہیں اس تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور جس طرح کے پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن شپس رہے ہیں، جس طرح جو ایک اوور آل سیکیورٹی کی صورتحال رہی ہے، تو یہ تو کوئی اگر فرسٹ ٹائم اس طرح ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ کوئی نئی چیز ہے. یہ جو پہلگام کا اٹیک ہوا ہے، یہ بیسیکلی اس سے پہلے بھی ایسے کئی اٹیکس ہو چکے ہیں. اسی ہسٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بغیر سوچے، بغیر سمجھے، اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ، بغیر انویسٹیگیشن کے ایک کیمپین سٹارٹ کر دی ہے، ایک پروپیگنڈا سٹارٹ کر دیا ہے. اور اب یہاں پہ یہ پروپیگنڈا ان کے اپنے ہی گلے پڑ گیا، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کہہ رہی ہے کہ ہمیں ثبوت دکھائیں. جس کو بھی یہ اپنا جو اس ٹائم جو یہ جن ممالک سے رابطہ کر رہے ہیں، وہ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ثبوت دکھائیں، ہمیں یہ ثابت کریں کہ یہ کیسے جو ہے آپ پاکستان پہ ڈائریکٹ اس چیز کا ایلیگیشن. لیکن میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں، ایک منٹ آپ اس کو ساتھ ہی کنٹینیو کیجئے گا. میں آپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آج کل دور یہ چل گیا ہے کہ رات کو جو میڈیا پہ بات چلتی ہے نا، تو اگلے دن سارے لوگ اسی پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. 2 دن 3 دن میڈیا پہ یہ چل رہا ہے. اب دیکھیں فلسطین کا مسئلہ کس طرح سے ہائی لائٹ ہوا ہے، کتنی اس کی ہائپ کریٹ ہوئی ہے، اور وہاں پہ ہو بھی رہا ہے سب کچھ نا. تو کہیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ میڈیا کو بھی انہوں نے ڈائیورٹ کیا ہے، تاکہ ظاہر ہے انڈیا پاکستان کی بات ہو تو پھر میڈیا تو شور ڈالتا ہے، اور خاص طور پہ یہ اس کا انڈیا کا میڈیا اور پاکستانی میڈیا بھی. دیکھیں نا آپ 1-2 دن سے دیکھیں، کوئی فلسطین کا کوئی خاص اس طرح سے نہیں ہو رہا. جتنا حصہ مل رہا تھا پہلے اس جنگ کو، ابھی وہ حصہ اتنا نہیں دے رہے، وہ انڈیا اور پاکستان کو دے رہے ہیں. سر یہ تو اصل میں وہی آپ کہہ رہا ہوں پالیسی پروپیگنڈا ہے. پروپیگنڈا ٹھیک ہے، یہ پروپیگنڈا کی جو وار ہے یہ آج سے نہیں ہو رہی، یہ کافی عرصے سے ہو رہی ہے. دیکھیں یہ پروپیگنڈا ہی تھا نا کہ افغانستان پہ حملہ ہو گیا، میڈیا کے تھرو ہی بات آئی تھی سامنے کہ بھائی یہ یہاں پہ یہ ہے، یہ صورتحال ہے، وہ ہو گیا. لیکن حالانکہ 9/11 کلیئر ہو گیا کہ بھائی وہ سارا انہوں نے خود ہی کیا، سب کچھ کیا. اسامہ بن لادن کے پیچھے وہ افغانستان آگے. جی تو اصل میں تو ان کا ٹارگٹ یہ سٹیٹس تھی نا، جو رشیا کی سٹیٹس تھی، تیل کے لیے آئے، معدنیات کے لیے، لیکن ان کو بہرحال شکست. لیکن چیز یہی ہے، ملتی جلتی ہے اس کے ساتھ. سردار صاحب اس ٹائم میڈیا کو سب سے زیادہ رسپانسبلٹی اور ریشنلٹی کا دکھانی چاہیے. اگر میڈیا ریشنل نہیں ہوگا تو دیکھیں سب سے ضروری چیز ہے انٹرنیشنل پیس. اگر انٹرنیشنل پیس نہیں ہوگا، جس طرح سے یہ ابھی جنگ کی بات کر رہے ہیں، جنگ کے یہ بار بار شادیانے بجا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں انڈین میڈیا والے کہ جنگ ہو. انہوں نے ابھی کچھ سال پہلے انہوں نے ترقی شروع کی ہے، ان کی اکانومی کو سٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے، ان کی معیشت کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہے. تو کیا یہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں کہ یہ دوبارہ سے اسی حال میں چلے سر؟ یہ تو ایکسٹریمسٹ ہے نا، یہ تو ہندو تھا، وہ رہتے ہیں نا، انتہا پسندوں کی حکومت ہے نا. مودی تو ہے ہی وہی چیز. گجرات میں کیا کیا تھا؟ لیکن یہاں پہ اس ٹائم ضرورت ان کو اس چیز کی ہے کہ اس جنگی جنون سے باہر نکلیں اور حقیقت کو دیکھیں کہ دنیا میں حقیقت میں کیا ہو رہا ہے. جہاں تک جنگ کی بات ہے، جنگ محدود پیمانے پہ ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ ایک کہیں کہ کمپلیٹ وار ہوگی، وہ اس لیے بھی نہیں ہو سکتی کہ دونوں جو ہیں وہ نیوکلیئر آرم سٹیٹس ہیں. اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ نارتھ کوریا کے جو پریزیڈنٹ ہیں، جو وہاں کے رہنما کم جونگ ان کا امریکہ کے ساتھ کوئی رفڑا ہو گیا تھا. تو وہ رفڑا آگے فردر ایسکیلیشن نہیں ہوئی، وہ سیدھا ہو گیا تھا، اس کے فردر ایسکیلیشن نہیں ہوئی تھی. امریکہ سپر پاور ہے، انہوں نے آگے سے امریکہ کا پھر میرے خیال میں پریزیڈنٹ وہاں پہ گئے بھی تھے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی اس ٹائم جو دنیا ہے یہ ایک چینج دنیا ہے، ایک نیا ماحول ہے. یہاں پہ اس طرح سے
گیدڑ بکیاں کرنے سے یا اس طرح سے وہ تلوار ٹینکوں کی جنگیں نہیں ہوتی. نہیں تلوار ٹینکوں کی تو اب رہی نہیں نا, جب تو ایک بٹن دبانا ہے آپ نے کمپیوٹر کا. پاکستان کے پاس بھی پھر آپشنز موجود ہیں, اگر یہ کریں گے تو پاکستان ان آپشنز کو جو ہے یوٹیلائز کرے گا. ہم تو یوز کریں گے, بالکل یوز کریں گے. بالکل عبد القدیر خان صاحب کو آج یہاں پہ ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے نا. بالکل, ان کا یہ بہت بڑا ایک کارنامہ ہے جو کہ پاکستان کو دے کر گئے. وہ ہیرو تھے, انہوں نے پاکستان کو ایک یہ نیوکلیئر سٹیٹ بنایا. اور مطیب صاحب پورے اسلامک ہمارے جتنے بھی کنٹریز ہیں ان میں واحد اسلامی بولو کہ ایک پاکستان ہے جو کہ جس کے پاس ایٹم بم ہے. بالکل ایسا ہی, اور ایسا کچھ بھی نہیں. یہاں پہ اس ٹائم سب سے ضروری چیز ہے کہ ریشنلٹی کو پریویل کرنا چاہیے. ان دونوں کو, یہ جو پاکستان تو چلے, پاکستان تو ریٹیلیٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے نا, ہم تیار ہیں, ہم تیار ہیں. وہ کہنے ہم پہ حملہ کریں گے تو ہم تیار ہیں, اور واقعی پاکستان تیار ہے. ہم پہل تو نہیں کرتے, اس سے پہلے ایگزامپل آپ کے سامنے 2019 میں جو ہے آپ کا جو طیارے آئے تھے, ابھی نندن جو یہاں پہ آیا تھا, اس کے ساتھ کیا ہوا. اس میں بہادری دیکھیں نا ہماری کہ ہم نے, وہ ایک بندہ تھا اس کو کچھ بھی نہیں دکھا اور ان کو واپس بھی کیا. تو یہ جو وار جنگ, یہ وار مانگرنگ اور جو کریں, یہ اس چیز سے ان کو ابھی بھی چاہیے کہ یہ ہوش کے ناخن لیں, نکلیں. ہم لوگوں کا اپنے ملک میں اس ٹائم اگر کوئی کام ہو رہا ہے, ملک میں کوئی بہتری اگر آنے کی کوئی امید نظر آ رہی ہے, تو ہم لوگوں کو اپنا کام کرنے دیں اور وہ جو ہے اپنا کام کریں. اور باقی ٹریڈ جو ہے وہ ساری دنیا میں ہونا چاہیے. اب چین کا اور انڈیا کا کتنا سخت تنازع ہے, لیکن آپس میں وہ تجارت کر رہے ہیں. پھر نارتھ کوریا کا ساؤتھ کوریا کے ساتھ دیکھیں کتنا تنازع, لیکن تبت کا, یہ آپ اس کا چائنا کے جتنے بھی مخالف ممالک ہیں, آپ ان کے ساتھ دیکھ لیں, ان کی جنگیں بھی ہو رہی ہوں گی, لیکن وہ تجارت ختم نہیں کریں گے. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تجارت نہ چھوڑیں ان کے ساتھ, کرتے رہیں انڈیا کے ساتھ. دیکھیں ابھی تو حالات ایسے بن گئے ہیں کہ حالات بہت اچھا, میں نے کہا شاید آپ کہہ رہے ہیں تجارت نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. اگر وہاں سے ہمیں کوئی اچھی چیز, وہاں کے ڈاکٹرز جو علاج کر رہے تھے پیشنٹس کا, ان پیشنٹس کو واپس بھیج دیا گیا, ان کے ویزاز منسوخ ہو گئے, تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ پیشنٹس اسی طرح تکلیف سے مرتے رہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں؟ میں یہ نہیں چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے. جن لوگوں کی تکلیف ہے ان لوگوں کا کیا قصور ہے, عام شہریوں کا کیا قصور ہے کہ ہم لوگ ان مسئلوں میں الجھتے رہیں اور ان چیزوں کا جو ہے ہم خمیازہ بھگتتے رہیں. انہوں نے بہت سے ویزاز بھی کینسل کر دیے ہیں جس کی وجہ سے. اچھا مولانا صاحب, آپ کی طرف آخری سوال کی طرف آؤں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں زیادہ فلسطین کی طرف دھیان دینا چاہیے, پروٹیسٹ کرنا چاہیے, انڈیا کی طرف کرنا ہے, کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ بحیثیت جو اب ہماری عوام اس وقت دیکھ رہی ہے نا, کم سے کم مذہبی طور پہ انہیں یہ چیز کا شاعر ہونا چاہیے. بحیثیت مسلمان یہ نہیں کہ ایک چیز کی طرف ہم, نماز ہم نے اگر شروع کی تو باقی زکوٰۃ دینا چھوڑ دے, ہم روزہ رکھنا چھوڑ دے, ہم باقی اعمال چھوڑ دے. نہیں, بحیثیت مسلمان ہمیں جو بھی احکام متوجہ ہے سب کی طرف ہم نے دیکھنا ہے, سب کو ہم نے ادا کرنا ہے. فلسطین کے ساتھ بھی ہم نے کھڑا ہونا ہے, باقی اگر کئی مسلمان مظلوم ہیں تو وہاں بھی کھڑا ہونا ہے. بحیثیت مسلمان اور اسلام ہم نے دیکھنا ہے. اور اگر اپنے ملک اور انڈیا کا مسئلہ ہے تو ادھر بھی ڈٹ کے کھڑا ہو جانا ہے ہم نے. باقی اس مطیب بھائی نے جو بات کی کہ وہ پانی بند کر رہے ہیں, اب بات یہ ہے کہ پہلے تو بند کر ہی نہیں سکتے. جو انٹینشنز ہیں میں ان کی بالکل وہی کہہ رہا ہوں نا, جو ارادے بنی نہیں اعلان بھی کیا اس نے. اگر کرے جیسے اس نے کہا 2014 سے یہ بات ہو رہی ہے کہ کلائمیٹ چینج کے بعد جیسے اس نے کہا پیدا ہو رہی ہے, آبادی بڑھ رہی ہے, واٹر اسکیرسٹی ہو رہی ہے. اگر وہ ہمارے اوپر پانی بند کر رہے ہیں تو کوئی اس کے اوپر بند کرنے کے, جیسے اس نے کہا کہ چائنا بھی ہے, چائنا نے اعلان کر دیا نا, پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا. ایسا ہوگا, بالکل ایسا. پھر بھی اگر بند کر دینا تو اللہ کے فضل اللہ پر بھروسہ ہے. اگر ہم اپنے دین پر, اسلام پر قائم رہے, اپنے دین اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے, تو اللہ کہیں اور سے ہمیں یہ خزانہ کھول دے گا پانی کا, اور ہمیں اللہ انشاءاللہ پیاس سے نہیں ماریں گے. ایک دوسری بات, وہ جو کہہ رہے کہ جی ہم یہ کر دیں گے, اینڈ سے اینڈ بجا دیں گے اور ہم منٹوں کے اندر صفائی کر دیں گے, نقشے سے نام مٹا دیں گے پاکستان کا, تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم قرآن کے فالور ہیں. قرآن منزل من اللہ کتاب ہے, ہم پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, اور اس نے ہمیں تبلیغ بھی سکھائی ہے, اس نے ہمیں اخلاق بھی سکھائی ہے, اس نے ہمیں جہاد اور تلوار ہاتھ میں لے کر میدان کارزار میں اترنا, دوسرے کو مارنا اور خود مر جانا بھی سکھایا ہے. یہ نبی کی تعلیم ہے. لیکن چونکہ میں نے پہلے کہا ہم نہیں چاہتے کہ جنگ ہو, لیکن اگر جنگ مسلط کی گئی تو پھر ہم میں اور اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. سردار صاحب, وہ گائے کے موتر اور پیشاب پینے والے لوگ ہیں اور ہم گائے کے دودھ پینے والے لوگ ہیں.
समझ में आ गई बात। बिल्कुल। दूध पीने वाले और पेशाब पीने वाले में जमीन और आसमान का फर्क है। पेशाब पीने वाला दूध पीने वाले के साथ लड़ने का, वैसे मौलाना साहब ने बड़ी जबरदस्त बात कही है, सुने बहुत जबरदस्त बात कही है, लड़ने की धमकी दे रहा है। हाँ, वो नहीं लड़ सकता। हाँ वो हाँ। और मैं जो हूँ, मैं अपने पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ, जबकि इसके हिंदू की किताबों में लिखा है कि सबसे बड़ा आदमी और अगर कोई फॉलो करना है दुनिया में तो उसको फॉलो करना चाहिए कि उसने पूरी दुनिया के अंदर हर हवाले से तालीम दी है और आपके अखलाक दे के, तालीम दे के, तरबियत दे के, जिहाद, आपकी तबलीग, आपके मुल्कों के साथ मुआहिदात, सफरा की ये सारी चीजें, ये तालीम इस्लाम से हमें मिलता है। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको अगर एक बात बता दूं, आपने उनकी किताब अगर नहीं, एक मिनट, आपने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, तो मैं आप हो सकता है आपको पता भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदुओं की किताब है वेद 1, जी जी जी, उसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। वही कह रहा हूँ ना कि ये उनकी हिंदू किताब बताते में नहीं है, ये पंडित बताते नहीं है अपने उनको, नहीं बता, लाजमी बात है, हाँ, कहाँ बताना उनकी है, उसको किताब पता में है। जिक्र है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फिर मैं ये कह रहा हूँ, अगर मुसल्लत कर दे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सर बकफ, तलवार हाथ में लिए, बंदूक हाथ में लिए, बॉर्डर पे फौजी पीछे होगा और इंशाल्लाह एक पाकिस्तानी बहैसियत मुसलमान वो आगे खड़ा पाएगा ये, और इंशाल्लाह ये मुकाबला कर ही नहीं सकते। न्यूक्लियर तो बात की बात है, इंशाल्लाह वो उसकी जब उससे पहले अल्लाह इंशाल्लाह इसको ख़त्म कर देंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये बार बार तंग करते हैं पाकिस्तान को, वहाँ मामूली मसला हो जाता है, कोई घर में किसी की सिलेंडर पड़ जाए ना, कहते ये धमाका भी पाकिस्तान ने किया है, सिलेंडर उसने वो हर ब्लास्ट कर बात दिया। पाकिस्तान के बस होना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त जो पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत ने जो फैसला किया और डट के खड़े हैं, हम सलाम पेश करते हैं अपनी क़यादत को। देखिए जी, अपनी बात जो भी है, मुल्क के अंदर इस वक्त सही जवाब देना चाहिए था कि आइंदा ये ऐसा कोई मुल्क के अंदर इल्जाम न लगा। मुल्क के अंदर आपस में जो भी इख्तलाफात हैं, मुतीब साहब और मौलाना साहब दोनों से बात कर रहा हूँ, नाज़रीन से भी, कि आपस में जो भी इख्तलाफात वो अपनी जगह बेशक रहें, लेकिन इस वक्त इंडिया को भी पता होना चाहिए, सबको पता है कि हम अपनी फौज के पीछे हम खड़े हैं, बिल्कुल, और पूरी आवाम जो है वो अपनी फौज के पीछे खड़ी है, और जहाँ फौज हमारी बल्कि मैं जो बात करेगी, बल्कि फौज से एक कदम आगे खड़े हैं, फौज से भी एक कदम बिल्कुल आए खड़े हैं। और इंडिया का कहते हैं कि वो फौज कौम के साथ है, कौम फौज के साथ नहीं है, नहीं है। ये तो जब वक्त आएगा बताएगा, वक्त आएगा पता चलेगा इंशाल्लाह बिलों में कैसे घुसते हैं फिर वहाँ की आवाम। हाँ जी, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी मुतीब साहब आपका, आज मौलाना साहब आपका भी, कि आपने टाइम निकाल कर आए। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला अगर इंडिया में इतनी हिम्मत है और वो ये काम कर सकते हैं तो आए, फिर देखते हैं, तो मैदान भी हाजिर है और घोड़ा भी हाजिर है, क्या होता है उनको लग पता जाएगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।